کیا جمعے کے روز عمان میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو روک پائیں گے؟ عالمی منظرنامے میں آج کا یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مذاکرات کی میز پر امریکی، ایرانی اور ترک نمائندوں کے ساتھ جو ہے پاکستان بھی موجود ہوگا۔ اس ضمن میں پاکستان کیا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن توقعات جو ہیں وہ بلند ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے فی الوقت نہ صرف واشنگٹن کے ساتھ اچھے مراسم ہیں بلکہ ایران کے ساتھ بھی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایران کا براہ راست پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان کی اس ممکنہ جنگ کو روکنے میں جو ہے براہ راست مفادات جو ہیں اس سے وابستہ ہیں۔ سفارتکاری کی کوششیں جو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان خلیجی پانیوں میں کشیدگی بھی جو ہے عروج پر ہے۔ امریکہ نے اپنی بحری بیڑے کی جانب بڑھنے والے ایک ایرانی ڈرون کو جو ہے مار گرایا ہے، جبکہ تہران نے امریکی پرچم بردار جہاز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر بھی غور جو ہے شروع کر دیا ہے۔ ویسے ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران آپریشن مڈ نائٹ ہیمر دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد صاحب، سینئر سفارتکار اور پاکستان کے سابق فورن سیکرٹری۔ شمشاد صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امریکہ ایران کشیدگی اور جمعے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمان میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، معاملات کو اب کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عامر، بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے معاملات کبھی ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں بات۔ یہ سارا جو فساد ہے، جھگڑا ہے، جو اس وقت موجودہ سچویشن میں خرابی پیدا ہوئی، یہ ٹرمپ نے پیدا کی تھی اپنی پہلی ٹرم میں۔ کیونکہ جو نیوکلیئر کا پرابلم ہے اس پہ تو اس کے پہلے جو صدر تھے اوباما، انہوں نے 9 سال نیگوشیٹ کروا دیا تھا، ڈیل ہو گیا تھا، بہت اچھا ڈیل تھا دونوں سائڈز کے لیے۔ لیکن یہ ٹرمپ جب سے آیا ہے تو اس وقت سے یہ نیتن یاہو کے ہتھے چڑھ گیا۔ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ ڈیل اسے پسند نہیں تھا، تو اس نے اس ڈیل کو سکریچ کیا اپنی پہلی ٹرم سے ہی۔ پہلا کام اس نے یہ کیا، اور اس کے فوراً بعد اس نے پھر یہ کیا کہ جروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا۔ یہ پہلی ٹرم میں باتیں کر رہا ہوں میں۔ اور تیسرا اس نے یہ کیا کہ اپنا جو سفارت خانہ ہے، ایمبیسی، اس کو شفٹ کر دیا جروسلم میں، بجائے تل اویو میں رکھنے کے اس کو جروسلم شفٹ کیا۔ تو یہ تو پہلے دن سے ہی نیتن یاہو کا وہ بنا ہوا ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ وہ نیتن یاہو کی ہر خواہش پوری کرتا آیا ہے۔ اور ایکچولی پہلی ٹرم میں اس نے ابراہم اکارڈ کا شوشہ چھوڑا تھا، جس کے مطابق وہ اسلامی ملکوں سے اسرائیل کی ریکگنیشن کروانا چاہتا تھا۔ کئی ملکوں کی اس نے کروا لی تھی، سعودی عرب بھی کمٹ کر گیا تھا یہ پہلی ٹرم میں۔ وہ پھر سعودی عرب کی ہمت نہیں ہوئی، بیکاز ان کے انٹرنلی پرابلم ایسے تھے کہ وہ نہیں ریکگنائز کر سکے۔ تو اس کے بعد پہلی ٹرم اس کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آ گیا بائیڈن، اور بائیڈن کے آنے کے بعد پھر جب وہ جا رہا تھا تو حماس کو اور فلسطینیوں کو پتہ چل گیا، اندازہ کر لیا کہ یہ ٹرمپ پھر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے الیکٹ ہونے سے پہلے، یعنی 2024 میں یہ الیکٹ ہوا ہے، مگر انہوں نے اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پہ چڑھائی کر دی۔ وہ حملہ اسرائیل نے حماس پہ نہیں کیا تھا، حملہ جو اصل گڑبڑ تھی وہ حماس نے شروع کی تھی، بیکاز دے وانٹڈ ٹو پریونٹ سعودی عربیاز ریکگنیشن آف اسرائیل، اور وہ دے سکسیڈڈ، بہت قیمت ادا کی۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ حماس نے جو ہے سعودی عرب کو وہ کرنے کے لیے کہ جی اس کی تسلیم نہ کیا جائے اسرائیل کو، اس کی بڑی بھاری قیمت نہیں، اس کے بدلے میں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو جدوجہد تھی زیادہ پیچھے چلی گئی، 70,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے، کہتے ہیں نا کہ حاصل کیا نکلا، اس میں نقصان زیادہ ہوا ہے فلسطین کاز کو۔ دیکھیے اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی کاز کو نہیں کمپرومائز کرتے، اسرائیلی سوری، جو حماس والے ہیں فلسطینی۔ اچھا، دیکھیے یہ اگر آپ فلسطین کی ہسٹری پہ جائیں تو بہت پیچ و خم ہے اس میں۔ میں بتاؤں کہ 78 میں جب امریکہ نے وہ کیمپ ڈیوڈ کروایا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اس کے نتیجے میں سادات مارا گیا تھا، پھر سادات قتل ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اور اسی کے نتیجے میں چونکہ یاسر عرفات نے قبول کر لیا تھا، وہ اسی کے نتیجے میں پھر وہ اس کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر 2000 یاسر عرفات مارا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی اور فلسطین کی ہسٹری بڑی خونی ہسٹری ہے،
اور پاکستان نے ہمیشہ ہماری فورن پالیسی کا یہ کانسٹنٹ تھا کہ ہم نے پاکستان کو کبھی بھی کسی میڈل ایسٹ کے کانفلکٹ میں انوالو نہیں کیا. ہم عربوں کی مدد ضرور کرتے رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی اچھا مدد میں کی ہے. شیخ اعظم فتح کلامی کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے کردار پہ بھی آتے ہیں. آپ امیجیٹ جو آج ہو رہا ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے یا عمان میں جو مذاکرات ہوں گے اس سے ٹل جائے گا؟ کیونکہ جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے اس میں تو ہے کہ جی صدر ٹرمپ کا دوسرے خیالات آ رہے ہیں, انہوں نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے, اسی طرح ایران نے کوشش کی ان کا جہاز روکنے کی. تو لگ کیا رہا ہے, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں آج کے تناظر میں؟ جی میری بات امر ایسا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جھگڑا جو ہے نا, دیکھیے آپ کو سمجھنا ہوگا پورا اس کا بیک گراؤنڈ. یہ کس بات پر جھگڑا ہے؟ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, جی ایران میں جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ اب آپ سوچئے ذرا, 1950 میں امریکہ نے ایران کو نیوکلیئر فیسلٹیز بنا کے دی تھی. ایران واز دی اونلی کنٹری جس کو امریکہ نے اسپانسر کیا تھا. لیکن اس کے بعد آ گیا انقلاب کے بعد امریکہ کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ کبھی بھی اس نیوکلیئر پروگرام کی طرف توجہ سینٹر کرتا ہو, تو وہ نہیں کیا. اصل جھگڑا پھر 9/11 کے بعد جب امریکہ نے دوسری جنگیں لڑنی شروع کی یہاں اپنا افغانستان اور پھر عراق, اس وقت پھر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ان کے سامنے آیا اور اس پہ انہوں نے پھر اس پہ توجہ دی اور امریکہ نے یہ ذمہ داری سونپی سلامتی کونسل کے ذمہ. سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, 7 جرمنی ایڈ کر دیا, 6 ممالک نے نیگوشیٹ کیا. یہ 2006 سے 2015 تک کی نیگوشیشنز ہوئیں اور پھر فائنلی ویانا میں جولائی 2015 میں وہ ڈیل سائن ہوا, ڈیل جس کے مطابق ایران کو کنڈیشنل جو انرچمنٹ یورینیم کی اجازت دی گئی تھی, لیکن وہ اس میں کنڈیشن تھی اور جس سے ظاہر ہے کہ سب کی ان کی تسلی ہو گئی تھی, امریکہ کی اور یورپینز کی, ویسٹ کی, تو وہ سب چیز ٹھیک تھی. لیکن وہ چونکہ نیتن یاہو نہیں راضی تھا تو اس نے وہ پھر 2017 میں ٹرمپ سے ابھی جو امریکہ کا مطالبہ ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ حوالے کر دیا جائے, آپ کے خیال میں ایران مانے گا یہ بات؟ میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ کی بات ہے نا, یہ اس وقت سے چل رہی ہے کہ ایران پہ حملہ ہوگا. یہ 2003 کے بعد سے برابر یہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ امریکہ پہ حملہ نہیں ہوگا, یہ نہیں کر سکتے, دے کانٹ افورڈ, کیونکہ ان کے سارا جاپان کا, سارے یورپ کا اور اکثر کا جو تیل ہے وہ یہاں سے جاتا ہے, ہرمز سے, اسٹیٹس آف ہرمز سے. تو اس وجہ سے ایران کو یہ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں, تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا اور میں بالکل لوگوں کو حیران کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ نہیں ہوگا حملہ, اور وہ نہیں ہوا. اب جو اس نے جو کیا ہے وہ امریکہ نے نہیں کیا, یہ ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ از ناٹ اے پولیٹیشین, ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ. وہ سوچتا نہیں ہے, وہ جواری ہے, روایتی طور پہ کام کر جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح. بس یہ بالکل غیر روایتی. بلکہ ابھی آپ دیکھیے نا کہ یہ اب نیگوشیشن جو کر رہا ہے, کوئی اس میں نیگوشیشن والا نہیں ہے, نہ سلامتی کونسل کا کوئی ممبر ہے, نہ پرماننٹ ممبرز میں. اب تو اس نے پرماننٹ ممبر جو ہیں سلامتی کونسل کے, ان کے ساتھ لڑائی کر لی ہے. نہ روس کے ساتھ, اس میں بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس میں پاکستان, عمان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان بھی ہے, تو پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے, امریکہ نے ہمیشہ ان 5 سلامتی کونسل کے ممبر, چائنا, رشیا, فرانس, برٹن اور یو ایس, 5 ممالک پلس جرمنی, تو ان 6 نے نیگوشیٹ کیا تھا. اور ان کو پتا تھا نیوکلیئر کے مسائل کیا ہیں. یہ پاکستان اور ترکی کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس نیگوشیشن کے ساتھ. لیکن ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا, یہ ایک اپرچونٹی اچھی ملی ہے اور چیلنج ہے. لیکن اس کا جو ہے ٹرمپ کے فرنٹ پہ آنا, یہ کوئی بھی اچھا کریڈٹ نہیں جاتا, کیونکہ ہر بندے کو یہ فوکس بناتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ دوست بن جاتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایران کے ساتھ نیگوشیشن
اگر ہم کروا دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور آبویسلی ہمیں نیگوسیشن کروانی ہوگی، اس میں ایران کے مفادات کا ہمیں خیال اتنا رکھنا پڑے گا جتنا ہمارے اپنے مفادات ہیں، کیونکہ ہم ایران کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر تو سکتے۔ پاکستان کے پاس وہ کلاؤٹ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ کیونکہ پاکستان خود اگر فائنینشلی معاشی طور پہ ورنیبل ہے تو ہم کتنا تیر دیکھیے مار سکتے ہیں ہم؟ جی ہو سکتا ہے، ابھی جتنا، دیکھیے ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ جب سے پچھلے سال سے یہ جو غزہ کے مسئلے پر جو بھی پالیسی ہماری رہی ہے وہ ٹھیک رہی ہے، جی یعنی ایران کے ساتھ جو ہماری پالیسی تھی وہ ٹھیک رہی ہے، اسرائیل کے مقابلے میں ٹھیک رہا ہے، ہم نے کوئی وہ جو ابراہم اکارڈ وغیرہ وہ شامل نہیں، اگرچہ وہ ہم پھنس گئے تھے، سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل تھا دیٹ واز پارٹ آف ابراہم اکارڈ، وہ امریکہ کا ٹرمپ کے کہنے پہ تھا، لیکن ہم اب اس میں نہیں آئے، پھر اس میں ہمیں 8 ملکوں میں شامل کر لیا، تو ایک طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو allowed ourselves to be involved in the Gaza کنسٹرکٹیو مینر، conflict۔ ان مور کنسٹرکٹیو مینر۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے جو مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور حالت میں ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے، افراط زر ہے، لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، مظاہرے ہوئے بھی بڑے خونی قسم کے، تو اس کی وجہ سے کیا امریکہ کو یا جو ایران مخالف قوتیں ہیں ان کو آرم ٹوسٹنگ میں اپنی بات منوانے میں آسانی نہیں ہوگی؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج نہیں کروا سکتا، اچھا اور جتنی یعنی ایران میں مخالفت ہے موجودہ رجیم کی، اتنی اس سے زیادہ بڑھ کر مخالفت امریکہ کے خلاف، امریکہ سے نفرت کرتا ہے جو بہت عام ایرانی لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہاں ویسٹ کا انفلوئنس ہے، لیکن وہ ویسٹ کا انفلوئنس کی تو وجہ بن گیا تھا ایران کے انقلاب کی۔ مجھے اب تک یاد ہے عامر کہ جب میری پہلی پوسٹنگ تھی ایران کی، اور میں جب رپورٹیں بھیجواتے تھے تو ہم لکھا کرتے تھے اپنی گورنمنٹ کو، یہ میں 1967 68 69 کی بات کر رہا ہوں، کہ اب یہاں پہ انقلاب انڈسپینسیبل ہے، کہ یہاں پہ ویسٹ اتنا چھا گیا ہے، یہاں مغرب سے زیادہ مغربیت ہے۔ ہاں اچھا تو میں نے کہا تھا، ہم کہتے تھے کہ یہاں انقلاب ہوگا، تو وہ پھر 10 سال بعد آ گیا، 79 میں انقلاب آ گیا، تو انقلاب آ گیا، لیکن اس کے بعد بہت دفعہ انہوں نے سوچا کہ کر لیں، لیکن ایران کو نہیں، ابھی بھی کوشش کی، اس نے اچھا پوری کوشش کر ایک لی۔ جو آپ درست فرما رہے ہیں، ایک جو لوگ پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ ایران جو ہے عملاً بہت ہی آئسولیٹڈ ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے خیر خواہ ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے اور مسلم ممالک چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی اس کی مدد کرنے سے قاصر ہے، اور بشمول مطلب ہے روس، چین، سب جو ہے اس معاملے میں جب جنگ ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ورنیبل کر رہا ہے ایران کی گورنمنٹ کو؟ کہ امریکن تو بہت کلیئر ہیں اپنے معاملے میں، اسرائیل ہے ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں، بیسز وہ استعمال کریں گے جو مڈل ایسٹ میں ان کے مسلم ممالک میں وہ بیسز ہیں سارے کے سارے۔ جی ایسا ہے کہ ایران تنہا ضرور ہے، لیکن چائنا اس کے ساتھ ہے، رشیا اس کے ساتھ ہے، اس حد تک کہ وہ جہاں ان کو جنگ نہیں کوئی لڑنی پڑ رہی۔ چائنا کی تو پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنے خاطر جنگ نہیں لڑتا تو کسی کے لیے بھی نہیں لڑنا چاہتا، وہ چائنا کی پالیسی رہی ہے، اس کی جو شروع سے آزادی کے بعد سے یہ پالیسی رہی ہے۔ تو رشیا جو ہے آج کل کے حالات میں، رشیا اور چائنا دونوں ایران مینٹلی اور اسپرچولی اینڈ ایون مٹیریلی دے آر سپورٹنگ ایران، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، ایک جو آپ تبدیلی یہ آئی ہے کہ سعودی عرب ہو گیا یا دیگر جو مڈل ایسٹ کی طاقتیں ہیں وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ وہ مٹیریل ہے ان کا، جو ایران کے پاس اپنی تیاری ہے، ابھی جب اس نے حالیہ بمباری کی تھی ٹرمپ نے، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے چند ٹوٹی پھوٹی بلڈنگز کو اور مزید تباہ کر کے اس نے، اور کچھ بھی نہیں حاصل کیا، اور رجیم چینج کی کوشش کی، وہ بھی اس میں بھی ناکام رہا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو وہ بہت بری طرح سے ناکامی ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں چائنا رشیا کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوں گے، اور اس میں پاکستان بھی انوالو ہوگا براہ راست یا بلا واسطہ۔ شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، آپ نے انتہائی اہم نکات اٹھائے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کچھ بلوچستان کے دکھوں کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بلوچستان عوامی پارٹی کی ایم پی اے محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जनवरी 31 का दिन बतौर सानहा एक अरसे तक पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाना चाहिए। बैक वक्त बलूचिस्तान के 12 शहरों और कस्बों में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों की हमें माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में अपने अहदाफ को निशाना बनाया, वो बिलाशुबा खतरे की घंटी है। यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब देते हुए 3 रोज़ में 197 दहशतगर्दों को हलाक किया और फिर उन्हीं 3 रोज़ में 22 सिक्योरिटी एहलकार और 36 मासूम शहरी भी शहीद हुए। लेकिन क्या इसके बाद हम कहते हैं ना सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के करीब हैं? इस सवाल का जवाब हमें नफ़ी में मिलता है। ये लड़ाई अभी जारी है, ये कोई छुपा हुआ बराज नहीं कि जी भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में गले गले मुलविस है। लेकिन दुश्मन की रेशे दवानियों की बेखुनी के साथ साथ हमें उन अंदरूनी तज़ादात को भी हल करना है जिन्हें दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसके बगैर जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी के अफरीद को शिकस्त नहीं दे सकता। 31 जनवरी को क्या हुआ? कितने बड़े पैमाने पे दहशतगर्द हमारे शहरों और कस्बों के अंदर आ गए? वो कौन से दाखिली वजूहात है कि जो कहते हैं ना दहशतगर्दी के अफरीद को पनपने का मौका दे रही हैं? इस पर जनाब अरसे तक बातचीत होती रहेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इस कहते हैं ना मसले का मुमकिन हल क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की MPA फरह अजीम शाह साहिबा। ये इस कहते हैं ना बलूचिस्तान की वुमेन विंग की भी जो है प्रेसिडेंट हैं बाप की। बहुत बहुत शुक्रिया फरह साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ताज़ा तरीन दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, ये माजी के मुकाबले में कितनी मुख्तलिफ है और ये क्या इशारा दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक गिला करती हूँ क्योंकि देखिए मीडिया भी हमारा है, तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के अलावा भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सी पॉजिटिव वहाँ पे काम भी हो रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चलें, ये तो अभी हालिया एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, हम प्रोग्राम करें, लेकिन जो बलूचिस्तान में तरक्याती अमल जारी है उस पर भी आपने स्पेशल एक प्रोग्राम करना है। अब हम आते हैं बलूचिस्तान। देखिए, सबसे पहले हमें बलूचिस्तान के मसले को समझने की ज़रूरत है और फिर ये दहशतगर्दी कहाँ से शुरू हुई। अब देखिए, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, नो डाउट, हम सबको पता है। इसके साथ साथ बाकी ममालिक भी, जिस तरह ईरान भी आप ले लें, और अगर जियोग्राफिकल आप इम्पोर्टेंस देखें बलूचिस्तान की, तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर हम हमेशा इस बात का शोर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में मचा रहता है कि जी मिनरल रिसोर्सेज का ख़जाना बलूचिस्तान में मौजूद है। आपके गवादर पोर्ट के बड़े किस्से मशहूर हैं पूरी दुनिया में। तो जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन ऑफ द बलूचिस्तान एंड आपके जो डीप सी पोर्ट है गवादर पोर्ट, तो इसकी अहमियत से तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। पूरा मुल्क उससे वाकिफ है। अच्छा, अब देखें बलूचिस्तान को जो हमारे पीछे दुश्मन हमारे लगे हुए हैं कि जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त इज़राइल है, और उनका एक थिंक टैंक बना था और मोसाद ने बनाया था, उनका एक रिटायर्ड कर्नल थे मेमरी के नाम से, अगर आपको इस बारे में इल्म हो। और ये काफ़ी अरसे से इस पे काम किया जा रहा है बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत कि बलूचिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान से अलग करना है, और इंशाल्लाह ये नापाक इरादे हैं, नाकाम हो रहे हैं, आगे भी नाकाम होंगे। ये जो बात मैं ख़ुद कलामी यूँ कर रहा हूँ कि भारत की रेशे दवानी, आप इसराइल का नाम ले रही, बिल्कुल होगा, दुश्मन भी कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर कि दुश्मन जो है हमारे अंदरूनी तज़ादात का फ़ायदा उठाता है। अगर मसला वहाँ ना हो दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें और आपको तो ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए कि शिकायतें क्या हैं कि जिसकी बिना पर मासूम लोग जो हैं उनके हाथ इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए, बात मैंने इसलिए यहाँ से शुरू की कि हमारे सुनने वालों को ये पता हो कि इसके पीछे साजिश भी कितनी गहरी है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बलूचिस्तान पर। दुश्मन आपकी कमज़ोरी पर वार करता है और हमें अपनी कमज़ोरियों पे काम करने की ज़रूरत है और जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स शुरू हुई थी, नवाब सरदारों से शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात ये भी है कि अगर एक भाई असेंबली में बैठा है तो एक भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क में बैठ के साजिशें रचा रहा है। और फिर इसके साथ साथ अब तो ख़तरनाक बात ये है कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं कि नवाब सरदारों से ये मूवमेंट शुरू होती है, अब जवान बच्चों के हाथों में चली गई है। और आपके ये जो यूथ है इसमें क्यों इन्वॉल्व हुई, और आपकी यूथ उनकी तरफ, अब जो यूथ डाइवर्ट हो रही है उनकी तरफ, वो क्यों हो रही है? सरदारों के हाथों से निकल गई है, वो मूवमेंट निकल चुकी है मिडिल क्लास के पास या जो पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं, आपकी यूथ के पास, इसलिए कि आपकी यूथ आपके सिस्टम से मायूस है। आपको, अगर आपने बलूचिस्तान का एरिया देखा हो तो कोयटा का भी कोई इतना कोई खातिर ख्वाह अच्छा हाल नहीं है, लेकिन अगर आप कोयटा से निकल के बलोच बेल्ट की तरफ आएँ, मस्तूंग, कलात, खुजदार, वड, लसबेला
اور تربت، پنجگور، پسنی، اگر اس طرف آپ آئیں تو آپ دیکھیں ان کی خستہ حالی. غربت بہت اب زیادہ ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات پہ تڑپتی ہوں اور بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے جوانوں سے کب تک ان کا خون مانگیں گے، وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، اور آپ اپنی بیڈ گورننس کا بوجھ کب تک اپنی پاک افواج یا اپنی فورسز پہ ڈالیں گے. اگر ہماری یوتھ ہم سے بدظن ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے بچوں کے مائنڈ جو ہیں انہیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں، برین واش کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے سسٹم سے مایوس ہیں. اور نسل در نسل، یہاں میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں نسل در نسل جو لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. آف کورس اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے. میں نے تو برملا یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں، اور کیوں کہہ رہی ہوں؟ کہلائی آپ کی اسمبلی ہاؤس آف لارڈز جاتی ہے. دیکھیں کیونکہ سارے سردار اور نواب ہوتے ہیں، سردار نواب. اور دیکھیں آپ ان کے علاقے دیکھیں کتنی بدحالی کا شکار ہے. یہ ان کی خود تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن ان کے ڈیرہ بگٹی دیکھ لیں، آپ وٹ دیکھ لیں. سردار اختر مینگل صاحب کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دھرنا لے کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سردار اختر مینگل کو یہ نہیں پتا کہ ان کے علاقے میں کتنی خستہ حالی ہے. اسی طریقے سے اور باقی علاقے بھی آپ دیکھ لیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. انہیں چاہیے اگر انہوں نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ جتنے بھی آپ کے الیکٹڈ ممبرز اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، انہیں اپنی کنیکٹیوٹی اپنے علاقوں میں کرنی ہوگی، اپنے لوگوں سے ملنا ہوگا، ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں پر، یہ بتائیے کہ اور ان کے مسائل حل کریں. بالکل آپ نے درست کہا، اچھا ایک تجویز ہے. جیسے اختر مینگل ہوئے، جی وہ بھی ناراض بیٹھے ہوتے اسمبلی پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ گئے جا کر. تو کیا ان کو بھی تو کسی کو منانے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر مالک کے پاس بھی تو جانے کی ضرورت ہے کہ جو مرکزی دھارے کی بلوچ قوم پرست تنظیمیں ہیں، وہ اپنا یہ جو بارے گرا آپ کہہ رہی ہیں وہ اٹھانے کے لیے. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں. یہاں پر میں ایک آپ کو بات ضرور کہوں گی کہ جب یہ سب اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں تو یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب یہ اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان برا لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ انہیں دیکھیں اختر مینگل نے تو اب استعفیٰ دے دیا ہے نا، تو اب تو وہ اسمبلی میں نہیں ہے. ڈاکٹر مالک کی جو پارٹی ہے وہ اسمبلی میں ہے. آپ کے جتنے بھی نیشنلسٹ گروپس ہیں وہ آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ یہ دیکھیں کوئی سندھ سے آ کے تو بلوچستان اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا، یا کوئی پنجاب سے آ کے تو بلوچستان اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا. وہاں پہ اعتراض میری کئی بار بات ہوئی، ڈاکٹر مالک صاحب سے بات ہوئی، اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر الیکشن ہوا اس میں حقیقی نمائندے جو تھے انہیں باہر رکھا گیا. کون ہے حقیقی نمائندے؟ جو جس کو جیت کے آنا تھا. آپ نام گنوائیں مجھے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں مینیپولیٹڈ الیکشن ہے. سرفراز بگٹی صاحب کیا حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ اچھا ظہور بلیدی صاحب کیا حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ ہوں گے. نواب ثناء اللہ زہری کیا حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ لیکن ابھی آپ یہ گنوا رہی ہیں نا اپنا انہی ناموں پہ ان کی پرفارمنس پہ. یہاں میں دیکھیں بات یہی ہے کہ جب تک یہ پاکستان کو ہی یہ نہیں سمجھیں گے کہ جینا مرنا سب کچھ پاکستان ہے اور پاکستان کے ہی مفاد میں ہم نے فیصلے لینے ہیں اپنی ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کے، تو تب مسائل کا حل ان کو ملے گا. آپ نے بڑا اہم طریقے سے آپ نے بتایا، اہم نکات آپ نے اٹھائے. اب میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا، لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ بیک وقت 12 جگہوں پر اور کئی جگہوں پہ ورلڈ شہر میں 2-3 مقامات پہ کیا گیا. کیا تھا؟ لوگوں نے کس طرح سے دیکھا؟ شہریوں کا کیا رد عمل تھا؟ اس پہ کچھ بتائیے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے، حالانکہ یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں 2006 کے بعد، ٹھیک ہے، اور اب تک یہ حالات خراب ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے یا کبھی کمی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اور آپ کی جو نفرتیں عوام میں بڑھ رہی ہیں وہ اسی لیے بڑھ رہی ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم ایک چھوٹی سی NGO میں چلاتی ہوں ایمان پاکستان کے نام سے، اور ہزاروں کی تعداد میں پورے بلوچستان سے یوتھ میرے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو روٹ ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ دیکھیں میرا تعلق کوئی کسی نواب سردار فیملی سے تو ہے نہیں، ہم انہی لوگوں میں سے ہیں، اسی مٹی میں سے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں. نو ڈاؤٹ آپ بار بار ذکر کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، ایران سے یوز ہو رہی ہے، اسرائیل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ حقیقت سے بھی ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں غصہ ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ دہشت گرد آتے ہیں تو ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے. ان کو پذیرائی ملتی ہے. اس دفعہ بھی جب دیکھیں ہم حیران ہیں،
آپ دیکھیں اگر میں جھوٹ بول دوں گی آن ایئر یہاں پر بیٹھ کے تو لوگوں نے مجھے گالیاں دینی ہیں. لوگ دیکھ چکے ہیں آپ کی سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنی ویڈیوز وائرل کی ہوئی ہیں, اپلوڈ کر دی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور عام لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, اور عام لوگ جو وہاں کے بلوچستان کے ہیں وہ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں, ان کے چہرے چومے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ دیکھیں ہمیں اس مسئلے پر بات کرنی ہوگی اور اس کے روٹ کاز پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں کہ آپ کا 80% جو مسئلہ ہے بلوچستان کا وہ معاشی مسئلہ. جی بالکل. آپ جب تک فائنینشیل مسئلے اپنے لوگوں کے حل نہیں کریں گے, ان کو امپاور نہیں کریں گے فائنینشلی. مجبور آباد کا علاقہ ہے پنجگور کا, اور وہاں پر 2026 میں ایمان پاکستان نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں صاف پینے کے پانی کا پروجیکٹ لگایا 2026 میں. کرخ کا علاقہ ہے خزدار کے قریب, وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں عورتیں اور بچے جانوروں پہ جا کے پانی لے کے آتے ہیں اپنے لیے پینے کا پانی. پانی تو زندگی ہے. اگر اس دور میں بھی بلوچستان کے علاقوں کا یہ حال ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ آپ کے دشمن کی سازشوں کا شکار ہوں گے. اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. نہیں, وہاں احساس محرومی ہے. نہیں, بالکل ہے. اور احساس محرومی, اور یہ بھی آج میں یہ کہہ دوں کہ احساس محرومی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ میری بات کو نوٹ کریں کہ آپ کا کوئی پنجاب سے آ کے اسمبلی میں نہیں بیٹھا, آپ کا کوئی سندھ سے آ کے اسمبلی میں نہیں بیٹھا, وہی بلوچ ہیں اپنے اپنے علاقوں کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. یہ نسل در نسل آ رہے ہیں, اپنے علاقوں پہ حکومتیں کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کو ان کو معافی مانگنی ہوگی, ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے. اچھا مجھے ایک بات نہیں, کیونکہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس, اس مرتبہ خواتین جو ہے خودکش حملوں میں استعمال ہوئی ہیں ماضی میں, لیکن اس مرتبہ حملوں میں تھیں, وہ بندوق اٹھا کے تھی. یہ کیا رجحان ہے؟ ابھی آپ کے پچھلے ہی ہفتے ایک نرگس نامی جو لڑکی تھی وہ اپنے گھر سے چلی گئی. اس کے گھر پہ باقاعدہ گاڑی آتی ہے, اس کو وہ لے کے چلے جاتے ہیں, پھر اس کا شوہر اس کے پیچھے جاتا ہے, اس گاڑی کو روکتا ہے تو وہ اس کو رائفل کے بٹ مار کے زخمی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری عورت اس گاڑی میں ہے, تو وہ کہتے ہیں اب یہ عورت آپ کی نہیں ہے. لیکن یہاں میں یہ سو کالڈ بلوچوں کو جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں, ان کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ کہاں یہ روتے تھے کہ چادر اور چار دیواری کی جی وائلیشن کر رہی ہیں ہماری فورسز. اب تو آپ خود ایک عزت دار بلوچ کے گھر میں گھس کے ایک عورت کو لے گئے. اب مجھے بتائیں یہ چادر اور چار دیواری کہاں گئی؟ ویسے دہشت گرد تو نہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس بات پہ تو ہم ایگری کرتے ہیں. خواتین اپنی صفوں میں لے کر آ پا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس میں؟ ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں, پڑھی لکھی بچی ہیں, وہ کیوں سسٹم سے مایوس ہیں. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے دیکھ لیں آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے, یہ ظالم آپ کے اوپر مسلط ہیں, یہ دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں, آپ کے علاقے بدحال ہے. بالکل یہ بیانیہ مجھے پتہ چلا کہ ہے. نیشنل پارٹی کے ایک جو خودکش حملہ ہوا تھا, اس کی جو خواتین تھی وہ نیشنل پارٹی کے ان کا فیملی تھی. جی وہ لوگ حیران تھے نیشنل پارٹی والے, وہ تو یہ پولیٹکس نہیں کرتے. تو دیکھیں ہمیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی دشمن کی سازش اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اور کرپشن کے ساتھ ساتھ میں یہاں ایک اور بات کو ہائی لائٹ کروں گی, نا اہلی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جی بالکل یہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں اپنی جگہ وہ بڑی قربانیاں بھی دے رہے ہیں, انسانی اور سیاسی سطح پہ کیا اقدامات لینے یہاں میں ایک بات ضرور بولوں گی. ہماری فورسز, میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں. ویسے بھی ابھی ڈی گلوبلائزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور اب تو جو زیادہ ویپنائز ہوگا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. اور الحمدللہ ہمارے JF-100 طیارے دیکھیں ہم کس طریقے سے اپنے ڈیفنس کے جو معاہدے وہ کر رہے ہیں, بڑی عزت ہو رہی ہے پاکستان کی. کریڈٹ گوز ٹو آف کورس پرائم منسٹر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. لیکن ہمیں غیر ضروری قربانیاں بھی نہیں دینی. کیوں ہمارے جوان کیوں شہادتیں دیں, غیر ضروری شہادتیں کیوں دیں؟ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کے فورسز کیوں شہید ہوں؟ درست کہہ رہی ہیں. ان سے سوال کرنا چاہیے کیا انتظامی وہ کرنے چاہیے, میجرز کیا لینے چاہیے کہ مسئلہ حل ہو؟ کہیں پہ مذاکرات کی ضرورت ہے کہ جو بلوچ نمائندے ہیں ان سے بات چیت ہو, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی. بلوچستان کا مسئلہ BYC جیسی توجہ سے, پیار سے, تحمل سے حل ہوگا. آپ انہیں عزت دیں, ان کے حقوق دیں. جو دہشت گرد نہیں ہیں, جو آپ کے سسٹم سے مایوس ہو کے ان کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, آپ کو ان کو
توجہ دینی ہوگی, پیار دینا ہوگا, ان کے حقوق انہیں دینے ہوں گے جو آپ نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور وہ بھی انہی نمائندوں کے ذریعے آپ نے ان سے چھین کے ان کو دینے ہیں. ان کے علاقے کی بدحالی تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کے علاقے کا ایک نمائندہ جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کھرب پتی بن رہا ہے, ان کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں, اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, اس کے بچے کچے اسکول جو ہیں وہ بھی بدحال ہیں, ننگے پیر ہیں, پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں وہ کب تک برداشت کریں گے؟ آخر یہ حالات ہونے تھے اور یہ حالات بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اب بھی دیر نہیں ہوئی, ہمیں اپنی کمزوریوں پہ کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کو گلے سے لگانا ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم 1000 سال تک یہ لڑائی لڑیں گے. ہم اپنے جوانوں کو, میں برملا کہتی ہوں کہ میں اپنی فورسز کے جوانوں کو اس طریقے سے غیر ضروری طریقے سے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اگر تو ہم نے سرحدوں کی حفاظت ہے, ہم نے اپنے ملک کی حفاظت ہے, تو ہماری بھی جان قربان, ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کی یوتھ آپ سے نفرت کر رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے آگے. بالکل نہیں, میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی. فرح صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ اپنی کمزوریوں کو جو ہے اس پہ قابو پانا ہے, اور ساتھ ساتھ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے بقول فرح صاحبہ کے محبت سے حل ہوگا, بات چیت کے ذریعے حل ہوگا. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, آج خبر یہ گرم ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے درمیان جو ہے ملاقات اسی ہفتے ہو سکتی ہے. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ سیاسی تناؤ کشیدگی جو ہے کم ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہو چلے ہیں؟ اس پر فی الحال جو ہے صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں, لیکن مذاکرات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو ہیں بلند توقعات جو ہیں آج کے حالات میں بڑی غیر حقیقی ہوں گی. حزب اختلاف کی جو سب سے بڑی جماعت ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, اس کی شکایتوں اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی فہرست جو ہے بہت طویل ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامتی طور پہ بھی ان کی اشوئی کے لیے کوئی اقدامات حکومت کی طرف سے نہیں کیے جا رہے. سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی طرف سے ہونے والی کامیاب یا ناکام احتجاج یعنی کہ جو فروری 8 کو انہوں نے طے کیا ہے, وہی جو ہے یہ بتائے گا کہ ممکنہ مذاکرات کس ڈگر پہ جاتے ہیں, ان کے نتیجے میں تحریک انصاف پہ دباؤ کم ہوتا ہے کہ نہیں. اور تو سب سے بڑا جو مطالبہ ہے تحریک انصاف کا کہ جی عمران خان یعنی کہ قیدی نمبر 804 ان کی رہائی, کیا وہ اس کے قریب آتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ ابھی تک جو اگر آپ بات کریں جو کہتے ہیں کہ حکومت کے قریبی ذرائع ہیں, وہ کم از کم اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہماری کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو پاکستان کی غیر یقینی صورتحال ہے وہ فی الوقت اسی طرح سے جاری و ساری ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.